بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم آپ پر کتاب نازل کر دیتے فی قرطاس جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پس اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار اور مشرکین کو اپنے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے نہیں مانا تو اس سے پہلے بہت ساری جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اس طرح تم پر بھی عذاب لا کے ہلاک کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کفار مشرکین کی ایسے سوالات تھے جو پچھلی قوموں کے اندر لوگوں نے اپنے نبیوں سے سوال کیے۔ ایک آدمی ہے جن کا نام عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ آپ آسمان پر چڑھ جائے میرے آنکھوں کے سامنے۔ آسمان پر چڑھنے کے بعد آپ ایک ایسی کتاب تم اپنے اللہ کے پاس سے لائے جس کتاب کے اندر میرا نام بھی لکھا ہوا ہو، تو وہ کتاب لا کر دے دیں، ہم اس کتاب کو لیں گے، پکڑیں گے، تو اس کے بعد ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا یہ جو قرآن مجید جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے یہ یعنی بعد میں لکھا گیا ہے، ورنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ یعنی جس طرح ہر چیز ہم مخلوق ہیں، پیغمبر مخلوق ہے، اور اسی طرح ساری کائنات مخلوق ہے، لیکن قرآن مجید مخلوق نہیں ہے۔ اسی مسئلے کے سلسلے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا یعنی مناظرہ ہوا، ایک بہت بڑا چیلنج ہوا، جس کے اندر اس وقت کا بادشاہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے سلسلے میں اتنی سزا دی کہ روزانہ کوڑے لگواتا تھا اور یہ کہتا تھا ایک مرتبہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی جس طرح ساری چیزیں مخلوق ہیں اس طرح قرآن بھی مخلوق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے کہ قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا، قرآن اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اسے بولتے ہیں غیر مخلوق۔ تو اب یہ جو کفار مشرکین تھے یہی کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تھی، تم کیوں ہمارے سامنے کتاب کیوں پیش نہیں کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرما رہا ہے، وہ وحی یعنی نبی کے زبان سے نکل رہی ہے، تو ایسا کرو کہ آپ یہ کتاب لا کر دے دیں اور اس کتاب کے اندر ہمارا بھی نام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ان کا جواب دیتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اگر ہم تجھ پر ایسی کتاب نازل کر دیتے جو فی قرطاس جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، تو فَلَمَسُوهُ پس وہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو چھو بھی لیں، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کافر لوگ کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ بھی ایک کھلا ہوا جادو ہے، یہ کہیں گے۔ اچھا، دوسری شرارت یہ تھی ان کی، ایک سوال تو یہ تھا کہ آسمان پر جا کر کتاب لے کر آئے اس میں ہمارا نام بھی ہو۔ دوسرا سوال دیکھیے کتنا بڑا بیجا سوال ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ ملک، کیوں اس پر فرشتہ نازل نہیں کیا گیا؟
वलो अंज़लना मलकन, और अगर हम फरिश्ते को नाजिल फरमा देते तो लक़ुदियल अम्र, तो काम मुकम्मल हो जाता, काम तमाम हो जाता, सुम्मा ला युनज़रून, फिर उनको मोहलत भी नहीं दी जाती। तो इसी अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया ने, और इसी तरह नज़र इब्न हारिस, और इसी तरह नौफल इब्न खालिद, ये तीनों मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि देखो आसमान से किताब आना चाहिए, और वो किताब 4 फरिश्ते लेकर आना चाहिए, और 4 फरिश्ते आकर ये गवाही दे कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, और हम उन फरिश्तों को देखें तो उसके बाद हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां यह फरमाया कि वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक, वो लोग कहते हैं कि क्यों उस पर फरिश्ते को नाजिल नहीं किया जाता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान मजीद लेकर आते थे, तो वो हमेशा इंसानी शक्ल में आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी जिंदगी में असली शक्ल में 2 मरतबा देखा है। इससे पहले कोई पैगंबर हजरत जिब्राईल को असली शक्ल में नहीं देखे, इंसानी शक्ल में आते थे और अल्लाह का पैगाम पहुंचा कर चले जाते थे। तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा के मौके पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनको असली शक्ल में देखा। दूसरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज तशरीफ ले गए, सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल को उनको असली हालत में देखा, असली शक्ल में देखा। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत के 600 पर रखने वाले कि उनका कदम जमीन पर हो तो उनका छत यानी उनका सर आसमान पर लगेगा, इतने बड़े। 2 पर अगर खोल दे तो सारी दुनिया ढक जाएगी। तो इतने हैबतनाक फरिश्ते होते हैं, इतने बड़े फरिश्ते होते हैं, मामूली से इंसान देखे तो हार्ट अटैक आकर मर जाएगा। इसी का तज़किरा अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर फरिश्ते को नाजिल कर देते, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को उनको दिखा देते सामने, तो असल मानना तो दूर की बात, ईमान लाना तो दूर की बात, उनको ईमान लाने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो हार्ट फेल होकर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा उनका। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर व बेशतर यानी इंसानों की शक्ल में आते थे। इंसानों में भी हज़रत दहिया इब्ने खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में अक्सर आया करते थे। एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमरे में मौजूद थी। हज़रत उम्मे सलमा खुद फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत दहिया से बात कर रहे थे। मैंने देखा कि हज़रत दहिया मेरे कमरे के अंदर मौजूद है, अल्लाह के रसूल बात कर रहे हैं। तो मैंने अल्लाह के रसूल से जरा पीछे हटकर पर्दे के अंदर चली गई, मैंने उनसे पर्दा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात करके चले गए। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या उम्मे सलमा क्यों अंदर चली गई? तो उम्मे सलमा ने कहा कि आप दहिया से बात कर रहे थे, दहिया से पर्दा करना मेरे लिए जरूरी है। तो इससे मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी की बीवी आकर के जब पर्दा कर रही हैं, सहाबा से पर्दा कर रही हैं। आजकल की औरतें क्यों इतनी बेहया बन चुकी हैं कि अपने चलने फिरने वाले लोगों से आकर पर्दा करना आकर मुश्किल हो चुका है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि उम्मे सलमा, ये दहिया इब्ने खलीफा कल्बी नहीं थे, बल्कि जिब्राईल थे जो उनकी शक्ल में मेरे पास पैगाम लेकर आए थे। तो इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर भी एक रिवायत है जिसके अंदर यदि एक आदमी आए सवार होकर, जिनके बाल बिल्कुल काले थे और जिनके चेहरे पर कोई सफर के आसार भी नहीं थे, बड़े सफेद कपड़े पहनकर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गए। हमने उनको कभी नहीं देखा था, एक अजनबी आदमी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल किए कि अल्लाह के ईमान के सिलसिले में सवाल किए, इस्लाम के सिलसिले में सवाल किए, और इसी तरह एहसान के सिलसिले में सवाल किए, और इसी तरह क़ियामत के सिलसिले में सवाल किए। बुखारी शरीफ की वो हदीस जिब्राईल है, वो मशहूर रिवायत है। तो मेरे भाई, इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते जो आते यानी हज़रत जिब्राईल आते थे, तो आम तौर पर इंसानी शक्ल में आते थे। अब ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके सामने बोलते कि मेरे पास फरिश्ता आया था, ये पैगाम लेकर आया था, ये वही लेकर आया था,
تو یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے؟ یہ چیلنج کرتے تھے کہ اگر آپ واقعاً تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے تو ہم نہ بھی دکھا دو وہ فرشتہ، ہم نہ بھی دکھا دو فرشتہ۔ تو اللہ نے فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر یعنی فرشتے کو نازل نہیں کیا گیا، ولولا انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے، لقضی الامر، فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں ان کے سامنے دکھا دیتے، لقضی الامر، ان کا کام تمام ہو جاتا، مر جاتے، ثم لا ينظرون، ان کو ایمان لانے کی مہلت بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ایسے اگر کیا ہے فرشتوں کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم ان کو فرشتہ بنا دیتے، یعنی نبی کو بطور فرشتہ بنا دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو مرد ہی بنا دیتے، یعنی مرد کی شکل میں ہی بنا دیتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کے معاملے کو خلط ملط کر دیا اس وجہ سے کہ وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتے کو ہی بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے، وہ بھی مرد کے شکل میں بھیجتے۔ اب مرد کے شکل میں بھیجتے تو وہی بات کہیں گے کہ بھئی انسان نہیں چاہیے، ہمیں فرشتہ چاہیے۔ اگر فرشتے کا مطالبہ کریں گے، فرشتہ اصلی فرشتے کو اللہ دکھا دیں گے تو ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے پچھلے نبیوں کے جو قومیں تھے، اللہ ان کے نبیوں سے ایسے مطالبات کیے تھے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ وہ لوگ آسمان سے یعنی دسترخوان اتارنے کو کہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے دسترخوان اتارا، اللہ کی نافرمانی کیے تو فوراً اللہ کا عذاب آیا، بندر اور خنزیر بنا کے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کفار و مشرکین میں ایسے سوالات کرتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوالوں کو پورا کر دیتا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ کفار مشرکین پر اس طرح کا عذاب نازل نہیں فرمایا جس طرح پچھلے قوموں میں نازل ہوا تھا، اللہ نے ان کے سوالات کو پورا نہیں کیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بیہودہ سوالات کفار و مشرکین کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے۔ دیکھو بھائی، فرشتے کی بات کہہ رہا ہے، فرشتے کو نہیں دکھا رہا ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہے، کہاں ہے کتابوں؟ جبکہ اللہ کے نبی کے دور میں لکھی ہوئی اس طرح کی مکمل کتاب نہیں تھی۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے یہ قرآن بنی ہے۔ ورنہ تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کو سنا دیتے، تو صحابہ یعنی کسی بھی چمڑے پر لکھ لیتے تھے، کسی بھی آ کر کیا ہے چیز پر لکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ تو میرا حال میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا، مذاق کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی یہاں اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تحقیق کے یعنی تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تم نہ اسپیشل سے مذاق نہیں، جتنے رسول آئے تھے ان کی امت نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان میں سے مذاق کیے تھے۔ کیا گھیرا؟ وہ چیز جو اس کے مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق کرتے تھے، یعنی مذاق کرنے کے بعد اللہ نے عذاب کو لا کر ان کو گھیر کر ختم کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، حضرت شعیب کے قوم نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیے۔ ایسے خطرناک عذابات اللہ نے ان کے اوپر نازل فرما دیے کہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے پیغمبر آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے لوگ مذاق کیے، جتنے لوگ آ کر کیا کفار مشرکین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیے، یا تو دنیا کے اندر ایسی عبرت کا نشان بن گئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جتنے لوگ جتنے بھی قرآن کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، کہ ان کا انجام بڑا برا ہوگا۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کا مذاق کیے، کارٹون کے شکل میں، کیا کیا کی پتہ نہیں، کیسے کیسے چیزیں منائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ان کو عبرت بنا کے چھوڑ دیا۔ اسی لیے ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان بھی انجانے بھی مسلمان مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ مذاق، اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ مذاق۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جو نبی کا امتی ہوتا ہے وہ نبی کے سنت کا پابند ہوتا ہے، نبی کی زندگی کا پابند ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے ایسے ہی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا ہی تھا،
ہمارا لباس ایسا ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا. آپ اندازہ لگاؤ اپنا چہرہ کیا ہے, اپنا لباس کیا ہے. کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ انجانے میں مذاق کر رہے ہیں ہم لوگ. چہرہ تو انگریز کر رہا ہے, انگریز کا رکھ رہے ہیں, لباس تو انگریز کا پہن رہے ہیں, اور اپنی زندگی تو غیروں کی زندگی کی طرح ہو رہی ہے, اور بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نبی کی امتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, نبی کی امت وہ ہو سکتی ہے جو نبی کی سنت کے پیچھے چلتی ہو, نبی کی سنت سے محبت کرتی ہو, نبی کی زندگی سے محبت کرتی ہو. وہ نبی کی سچی امت ہوتی ہے. صحابہ سچی امت تھے. صحابہ نے نبی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جس طرح نبی چاہتے تھے. صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے جس طرح نبی چاہتے تھے. تو میرے بھائیو, ہمیں بھی بننا چاہیے. ہم میں بھی آ کر کیا ہے, اس طرح کفار و مشرکین جو مذاق, وہ تو ڈائریکٹ مذاق کرتے تھے, ہم انجانے میں مذاق کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.